شخص ہو جائے۔ اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ خود اس نے اور اس کے پاس والوں نے بھی آواز سن لی تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر خود کو آواز سنائی دے مگر پاس والے نہ سن سکیں، اگرچہ بالکل قریب والا سن لے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی وضو کب ٹوٹے گا؟ جب آس پاس والے بھی سن لیں، یعنی کہ بہت زور سے کوئی ہنسے گا تبھی نا ایسا ہوگا۔ اور جب انسان بہت زیادہ زور سے ہنستا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو ہے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کیونکہ اسے پھر پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی گیس خارج ہوئی یا نہیں اس دوران کہ جب وہ ہنس رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، صحیح ہے، چاہے وہ خود کو سنائی دے رہی ہے، پاس والے کو بھی سنائی دے رہی ہے، یا دور والوں کو بھی سنائی دے رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب آس پاس والوں کو بھی اس کی ہنسی کی آواز سنائی دے۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ایسے مسکرا گیا۔ جنازے کی نماز و تلاوت کے سجدے میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے بالغ ہو یا نابالغ، البتہ وہ نماز اور سجدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے بعد اگر کسی عضو کے نہ دھونے کا شبہ ہو، یعنی لگے کہ شاید میں نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے، شاید میں نے ایک پاؤں نہیں دھویا، ایسا لگتا ہے نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن وہ عضو متعین نہ ہو، یعنی اگر اس کو شبہ ہو رہا ہے لیکن اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا نہیں دھویا، تو ایسی صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں پاؤں کو دھو لے، یعنی خود اپنی مرضی سے بائیں پاؤں کو اٹھا کے دھو لے، ٹھیک ہے، تاکہ شیطان اسے بار بار وسوسہ نہ ڈالے۔ اور 10 ہے، اور پھر کیا ہے کہ اگر اسی طرح وضو کے درمیان کسی عضو کے بارے میں یہ شبہ ہو، یعنی کہ اس کو صرف خاص عضو کے بارے میں شبہ ہو رہا ہو کہ شاید میں نے یہ ہاتھ نہیں دھوئے یا پاؤں نہیں دھوئے، یعنی پکا اس کو شبہ ہو رہا ہو کہ یہی پاؤں نہیں دھویا یا یہ ہاتھ نہیں دھویا، تو کوہنیوں تک ہاتھ دھو ڈالیے، نہیں کہ پاؤں کے وضو کے درمیان کسی عضو کے بارے میں یہ شبہ ہو تو ایسی حالت میں آخری عضو کو دھو لے، مثلاً کوہنیوں تک کے ہاتھ دھونے کے بعد یہ شبہ ہو رہا ہے تو منہ دھوئے گا، صحیح ہے، اور اگر پاؤں دھوتے وقت شبہ ہو تو کوہنیوں تک ہاتھ دھو ڈالے۔ یہ اس وقت ہے جب کبھی کبھی شبہ ہوتا ہو، اور اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہو جاتا ہے، یعنی وہم میں پڑتا رہتا ہے وہ، تو اس کو چاہیے کہ اس شبے کی طرف دھیان نہ کرے، خیال ہی نہ کرے اس طرف، اور اپنے وضو کو کامل سمجھے، صحیح ہے، نکل کبھی کبھی ایسا لگا کہ شاید میں نے یہ نہیں دھویا تھا تو اس سے پہلے جو وضو اعضاء ہے نا اس کو واش کر لے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، پانی پھیل جائے گا ہر طرف۔ ہاں اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو کوئی حرج نہیں، اس میں اکثر جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضو ایسی جگہ کیا جاتا ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر بھی گرتا ہے، تو خیال کرنا کہ مسجد کو گندا نہیں کرنا۔ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، مسئلہ نمبر 43، وضو کے بعد ناخن کاٹا ہے یا زخم کے اوپر کی کھال نوچ لی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور ناخن کاٹنے سے تو خون نہیں نکلے گا، اور اس طرح سے کھال کو نوچنے سے بھی خون نہیں نکلے گا، اگر خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگا ہو کر نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ بغیر شدید مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا ناجائز ہے۔ ستر کیا؟ سطر یعنی جسم، جو چھپانے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کی، یعنی مرد کے لیے کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا اعضاء اللہ نے حکم دیا کہ انہیں چھپائے، عورت کے لیے کیا ہے، عورت کے لیے پورا جسم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جیسے وضو کے دوران سر جیسے ضروری ہے کہ ڈھانپ کے وضو کریں، جیسے سر ڈھک کے؟ نہیں، وضو کے دوران یہ سب ضروری نہیں ہے کہ جیسے سر ڈھکا ہوا ہو آپ کا وضو ہو؟ نہیں، یہ صرف صدر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سر کا ڈھکا ہونا ضروری نہیں ہے، سر کا ڈھکا ہوگا تو وضو کیسے کریں گے، مسح کیسے کریں گے، پھر تو کھولنا ہی پڑے گا نا۔ جیسے کوئی اسکارف حجاب سر پہ ہو اور پھر باتھ روم جائیں اور وضو کریں۔ ہاں لیکن وضو کرنے کے لیے پھر اتارنا پڑے گا، ورنہ مسح کیسے کریں گے کرنے نا؟ کے لیے تو اتارنا پڑے گا، ہاں ایسے ہی کہ ہوتا جیسے ہے۔ کوئی چھوٹا سا اسکارف آپ پڑھ کے سر کور کر کے جاؤ وضو کرو، جب وضو کرو تو سر کور کر کے پھر مسح کرو تو تاڑ لو، پھر جیسے دوپٹہ اوپر سر پہ لے لیا، یہ میں جیسے پوچھ رہی تھی۔ دیکھیے یہ آداب میں سے آتا ہے کہ ہم جب واش روم جاتے ہیں تو اپنے سر کو ڈھک کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کھلی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں
تو بھی اس میں یہ ہے کہ ہم اتار کے کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ عورت کا سر ڈھکا رہنا چاہیے. اس ادب اور آداب کے اس میں آتا ہے. یہ اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سر نہیں ڈھکا یا بغیر دوپٹے کے ہیں تو اس طرح سے وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وضو نہیں ہوگا یا وضو کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. سر کا اور ڈھکنا دوسرا یہ ایک کہ جب ہم آداب باتھ روم میں سے جاتے ہے. ہیں تو یہ باتھ روم جائیں اور سر ڈھکا ہوا ہو، مطلب باتھ روم پھر کیسے یوز کریں گے اگر سر ڈھکا ہوا ہے؟ کیسے مطلب اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی جیسے میں نے نا وہ بنائے ہوئے چھوٹے سے نا ہیڈ اسکارفس ہوتے ہیں نا، ہمارے تو بہت ملتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. کیپ ہوتے ہیں. ہاں وہ میں نے بنائے، وہ میں ویسے بھی ایون پہن ہی رہتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں پھر مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، سر میں ہی ٹکا رہتا ہے. یا آج کل تو اس طرح کے بینڈس بھی آ رہے ہیں جو بڑے سے اوپر سے نا کپڑے کے ہوتے ہیں، اب پیچھے اس کے الاسٹک لگی ہوتی ہے تو اس میں ہمارا بال بھی کور مطلب ہو یہ جاتے ہیں. آداب میں شامل ہے نا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو مطلب وضو نہیں ہوگا یا مطلب نہیں، ہاں یہ اس کا گناہ وضو ملے کے نہ گا. ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے بولتے ہیں کہ سر ڈھکا رہے، یہ ایک آداب اور ثواب مطلب ایک وہ ہے. لیکن اگر نہیں ڈھکا رہے، آپ اپنے گھر میں ہوں تو مطلب اس میں کوئی مطلب یہ کہ پہلے بچپن میں یہ سنتے تھے نا کہ نہیں کرو تو کے نام میں عورت کا سر ڈھکا نہ ہو تو شیطان مطلب جیسے وہ کرتا ہے. یہ سب ہے ہاں نہیں جیسے رابعہ، یہ اتنے کوئی سخت کام نہیں ہے دین میں. آپ اپنا سر کھول سکتے ہیں، سر کھول کے کام بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی تقویٰ کی بات ہوتی ہے، جیسے کوئی پسندیدہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ ہمارے کا سر ڈھکے ہوں. پسندیدہ. جی ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس عورت میں کا آتے ہیں، سر. لیکن کبھی مجبوری ہے، کبھی ٹائم نہیں ملا، یہ کبھی فٹافٹ کچھ کر کے دینا ہے، سر ڈھکنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جس کو وضو کے دوران شک ہوا کہ فلاں وضو دھویا یا نہیں تو وہ وضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے. یعنی وضو کے دوران اسے لگ رہا ہے کہ شاید میرا ہاتھ رہ گیا تو پھر چلو دھو لے، لیکن وضو کرنے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے، کیونکہ یہ نا وضو کے میں وسوسے ڈالنے کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے، وہ انسان کے وضو کو انسان کو پریشان کرتا ہے. تمہارا تو وضو صحیح نہیں ہوا، تمہاری نماز نہیں ہوگی صحیح، تو بار بار نا سر شبہ ڈالتا ہے. اور جب انسان ایک دفعہ شیطان کی بات سن لے تو اس کو بار بار بھی وسوسے آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان ساری وسوسوں کی. البتہ اگر یقین ہو جائے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے تو اس کو دھو لے. تو یقین کیسے ہوگا کہ فرض کریں سردیوں کا موسم ہے تو ظاہر سی بات ہے سردیوں میں جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہماری اسکن کا الگ ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو خشک اسکن ہوتی ہے وہ سب ایسی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وضو سے گیلی ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے نا. تو یہ تو ویسے ہی واضح پتہ چل جائے گا ہاں بھی دھویا یا نہیں دھویا، کہ وہ خشک ہونے لگی جو ہو رہی ہوگی جس کو ہمیں کریم لگانے کی ضرورت پڑے گی تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ دھلی ہوئی ہے، اور جو چکنی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ نہیں دھلی ہے. صحیح، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا. یا کوئی اور بھی طریقے سے اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے تو اس کو پھر دھو لینا چاہیے. بے وضو ہونے کی حالت کے احکام. بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، البتہ اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے. کرتے کے دامن وغیرہ سے جبکہ اس کو پہنے ہوئے ہوں تو چھونا درست نہیں ہے. ہاں اگر اترا ہوا ہو تو اسے چھونا درست ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین کیا کرتی ہیں، اپنے جو ہے نا وضو نہیں ہے تو اپنے کرتے کا قمیص کے لمبا دامن ہے تو اس سے اٹھا لیا قرآن کو لمبا، یا اپنا دوپٹہ بھی پہنی ہوئی ہے اور اسی کے کارنر سے اٹھا لیا، یا پھر آستین لمبی سے ہے تو آستین سے اٹھا لیا. ایسے نہیں کر سکتے ہم، یعنی پہنے ہوئے کپڑے سے نہیں ہم اٹھا سکتے قرآن کریم کو. قرآن کریم اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کسی اور رومال سے، کسی دوسرے دوپٹے سے جو آپ پہنی ہوئی نہیں ہے اس سے اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر قرآن مجید زبانی پڑھنا درست ہے، یعنی ہاتھ لگائے بغیر اگر آپ کا وضو نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگائے تو یہ بھی درست ہے. اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور تشتری پلیٹ کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوں. قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کو چھونا ناجائز ہے، چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئے یا سادہ جگہ کو. اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے کی جھلی وغیرہ پر قرآن کی ایک یا پوری آیت لکھی، جیسے اس میں ہوتی ہے نا کینوس وغیرہ پہ لکھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے لکھی ہوئی ہو تو اور باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے، جبکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے. قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، یعنی بے وضو کی حالت میں، البتہ بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے، لکھے ہوئے کو نہ لگے. اور یہ حکم جب ہے کہ قرآن شریف اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت، کسی کو کوئی آیت لکھ کے دے رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے اس لکھی ہوئی عبارت پہ نہ لگے. اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں ہے، اور وہ قرآن شریف میں لکھنا ہے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں. بھی قرآن کریم میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں رابعہ. اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ میں بھیج